آپ کی انہی محبتوں میں میں ملتمس ہوں جناب مفتی محمد عمر وقاص صاحب سے آپ سٹیج کی زینت بنیں اور اپنے مخصوص انداز میں عقیدہ ختم نبوت کو ہمارے سامنے بیان کریں۔ جناب مفتی عمر وقاص۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ السلام۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ ہم ختم نبوت کا جو لگاتے ہیں نعرہ، ہم ختم نبوت کا لگاتے ہیں جو نعرہ، ہم جیسا کوئی آقا کا وفادار نہیں ہے۔ مرزے کی نبوت کا جو رکھتا ہے عقیدہ، مرزے کی نبوت کا جو رکھتا ہے عقیدہ، پاگل ہے کمینہ ہے سمجھدار نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ بھی نظریہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق واللہ ہے میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ۔ یہ سچ ہے کہ فتنہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں ہمیں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ میرے واجب الاحترام، نہایت ادب اور توقیر کے لائق بالخصوص علماء کرام جو سٹیج کی زینت بنے ہیں یا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ جل شانہ ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آج یہ محفل ختم نبوت اور شان صحابہ کے عنوان سے یہ منعقد کی گئی ہے۔ میں انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کروں گا، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میرے بعد بہت سے مہمان ہیں جن کو وقت دیا جائے گا، تو میں نہایت مختصر وقت کے اندر اپنی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے کہنے کے بعد آپ حضرات کو سننے کے بعد اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کی اساس ہے، عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کی برکت سے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کا اتحاد کا راز اس میں مضمر ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے متعلق سب سے پہلے امت مسلمہ کا اجماع ہوا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ آسمان ہے، ساتوں آسمانوں کی ابتدا بھی ہے اور پھر ساتوں آسمانوں کی انتہا بھی ہے۔ پھر سورج ہے، سورج کی ابتدا بھی ہے تو پھر سورج کی انتہا بھی ہے۔ پھر چاند ستارے ہیں، ان کی ابتدا بھی ہے اور ان کی انتہا بھی ہے۔ اسی طرح یہ ساتوں زمینیں ہیں، ان کی ابتدا بھی ہے اور ان کی انتہا بھی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی ہے، اسی طرح جو عقیدہ ختم نبوت ہے
یہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے چلی ہے، اور امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر یہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابتدا آدم سے ہوئی ہے، انتہا امام الانبیاء پہ ہوئی ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات کی الوہیت ساری کائنات کے اوپر محیط ہے، اسی طرح آقا مدنی کریم کی ختم نبوت ساری کائنات کے اوپر محیط ہے۔ جس طرح خالق کائنات کا ایک ماننا، خالق کائنات کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ اس کے لیے دلائل بھی بہت موجود ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ توحید پر دلیل ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، یہ توحید پر دلیل ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ توحید پر دلیل ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ توحید پر دلیل ہے۔ بلکہ دلیل نہیں، دلائل ہیں۔ اگرچہ توحید پر دلائل ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے بلا توحید پر دلیل تو دینا، ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ محتاج دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کو ماننے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تسلیم کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ ختم نبوت پر قرآن مجید کے اندر 100 سے زائد آیات ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر 200 سے زائد آیات ہیں، میں ان تفصیل میں جانتا نہیں ہوں، میں ایک اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کے انبار ہیں، لیکن میرے دوست یہ بات سمجھ لے، آج عوام دین سے دور ہے، آج عوام دین سیکھتی نہیں ہے۔ ہمارے دوست بڑے پریشان ہیں، ہمارے نوجوان بڑے پریشان ہیں۔ ارے بابا کیوں پریشان ہو؟ ہم سے پوچھتے ہیں بڑے ختم نبوت پہ دلیل تو دو نا، ہمیں ختم نبوت پر دلیل تو دو نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، تو آسمان پہ دلیل مانگے گا ہم تجھے دیں گے، تو زمین پہ دلیل مانگے گا ہم تجھے دیں گے، تو چاند سورج ستاروں کی دلیل مانگے گا ہم تجھے دلیل دیں گے۔ اگر تو میری ذات کی دلیل مانگے گا میں تجھے دلیل دوں گا، اگر تو باپ کے متعلق دلیل مانگے گا میں تجھے دلیل دوں گا، اگر تو ماں کے متعلق دلیل مانگے گا میں تجھے دلیل دوں گا۔ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئے گی تو پھر میں یوں کہوں گا یہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر دلیل کے ختم نبوت کو مانگتا ہوں۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے، یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے، اس کا تحفظ اتنا ضروری ہے کہ ہر زمانے کے اندر اس کا تحفظ رہا ہے، ہر زمانے کے اندر جان کے ساتھ اس کا تحفظ رہا، مال کے ساتھ اس کا تحفظ رہا، ارے اولاد کے ساتھ اس کا تحفظ کیا گیا ہے۔ صحابہ کے دور کے اندر میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے بچے کو تیار کرتی ہے اور خوشی خوشی مسکراتے ہوئے اپنے نوجوان بچے کو تیار کرتی ہے۔ پوچھا گیا ارے اماں تو خوش کیوں ہے؟ اپنے ماں کے اپنے بچے کو تو ذبح کرانے بھیج رہی ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، تو خوش کیوں ہوتی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہی تو وہ وقت تھا، اسی وقت کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو پالا ہے، یہی تو وہ وقت ہے جس وقت کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بچے کو تیار کیا تھا۔ اور اپنے بچے کو یہ نصیحت کرتی ہے بیٹا تجھے جان اس لیے دی تھی، تو نے آقا کی نبوت کے لیے، آقا کے تحفظ کے لیے، آقا کی نبوت کے لیے تو نے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ ارے دوسرے گھر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک باپ اپنے جوان بچے کو کہتا ہے بیٹا دیکھ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، صبح جب میدان سجے گا، جب کافروں کا مقابلہ ہوگا، جب نبی کے دشمنوں کا مقابلہ ہوگا تو بیٹا یاد رکھ گردن کٹوانے سے پیچھے نہیں ہونا، جان کے ٹکڑے کروا دینے ہیں، نبی کی ناموس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو معلوم ہوا یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ 1400 سال کے بعد ہندوستان کے اندر جب 53 کے اندر یہ تحریک چلی ہے، ایک ماں کے سامنے اس کے معصوم بچے بیٹھے ہیں، وہ بھوک سے رو رہے ہیں، ایک بدبخت آیا، ایک لانتی آیا، وہ آ کر کے کہتا ہے اماں جان یہ کیوں روتے ہیں؟ یہ بھوک کی وجہ سے روتے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کی بھوک کا بھی حل ہے، اس کے تڑپنے کا بھی حل ہے،
پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر تم نبی کے بعد حضور کے بعد ہمارے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ گے یہ بھوک ختم ہو جائے گی, یہ پیاس ختم ہو جائے گی, یہ فاقے ختم ہو جائیں گے. وہ اماں غصے سے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر کے کہتی ہے ارے سن, بچوں کا تڑپنا منظور ہے, بچوں کا دیکھنا منظور ہے, بھوک اور فاقوں کی وجہ سے مرنا منظور ہے, حضور کی ناموس پر سودا کرنا منظور نہیں. تو کیا فرمایا میرے دوست؟ وقت بڑا کم ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, اس آیت کے اندر اللہ پاک نے دو چیزوں کو بیان کیا, ایک ہے ذات نبی, ایک ہے جماعت نبی. جب ذات نبی کی باری آئی ہے تو رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ, جب جماعت نبی کی باری آئی ہے تو رب نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو میں نے رب سے کہا ربا جب تو نے اپنے ذاتے, جب اپنے نبی کی باری آئی ہے تو تو نے کہا محمد الرسول اللہ. ربا جب تیری نبی کی جماعت کی باری آئی ہے تو تو نے تفصیل سے کہا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ ہی ہیں, وہ کافروں پر سخت ہیں, آپس میں بھائی ہیں. ان کی نماز کا تو نے ذکر کیا, ان کی رکوع کا تو نے ذکر کیا. ربا یہ سوال اٹھتا ہے ایسا کیوں کیا؟ تو رب کہتا ہے ذرا دیکھ تو صحیح نا, میرے نبی کی مکی زندگی ہے وہ کیسی گزری ہے, یہ بتایا کس نے ہے؟ بتانے والی وہ جماعت نبی ہے. میرے نبی کی مدنی زندگی ہے وہ بتائی وہ کیسے گزری ہے, یہ بتایا کس نے ہے؟ بتانے والی جماعت نبی ہے. میرے رب نے فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح نا, میرے نبی کا بچپنا ہے وہ کیسے گزرا ہے, یہ جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں. ارے دیکھ تو صحیح نا, میرے نبی بدر میں گئے ہیں, ارے کس طرح تلوار چلائی ہے, یہ بتایا کس نے ہے؟ جس نے بتایا ہے اس کو جماعت نبی کہتے ہیں. میرے نبی غار میں گئے ہیں, غار میں دن گزرے ہیں. میرے نبی کے مزار میں دن کیسے گزرے, میرے نبی مکہ میں دن کیسے گزرے, میرے نبی کے مدینہ میں دن کیسے گزرے, یہ بتایا کس نے ہے؟ جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں, اور جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں. میرے نبی کا معراج کا سفر ہوا, معراج کے سفر پر میرے نبی ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے, یہ بتایا کس نے ہے؟ جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں. ارے میرے نبی براق پر سوار ہوئے ہیں, ارے اس براق کا رنگ کیسے تھا, اس براق کی کیفیت کیسی تھی, اس براق کی طاقت کیسی تھی, یہ بتایا کس نے ہے؟ ارے جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں. جبرائیل امین نے اپنے لبوں کا بھروسہ دے کر کے میرے محبوب کے قدموں پر میرے نبی کو بیدار کیا. ارے یہ بتایا کس نے ہے؟ جس نے بتایا ہے اسے جماعت نبی کہتے ہیں. نبی ساتوں آسمانوں پہ گئے ہیں, ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے, نبیوں سے ملاقات کی ہے, مسجد اقصی کے اندر 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. ارے یہ بتانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے بتایا ہے ان کو جماعت نبی کہتے ہیں. میرے نبی عرش پہ گئے ہیں, میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے, میرے نبی نے جنت کی سیر کی ہے, میرے نبی نے جہنم کی سیر کی ہے. ارے یہ بتانے والے کون ہیں؟ ارے جنہوں نے بتایا ہے ان کو جماعت نبی کہتے ہیں. نبی معراج سے واپس آئے ہیں, کافروں نے انکار کیا. ارے جنہوں نے تصدیق کی ہے وہ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ ارے ان کا نام جماعت نبی ہے. ارے میرے نبی کی مکی زندگی, میرے نبی کی مدنی زندگی, میرے نبی کا وضو دیکھ, میرے نبی کی نماز دیکھ, میرے نبی کا حج دیکھ, میرے نبی کی تہجد دیکھ, میرے نبی کا اٹھنا دیکھ, بیٹھنا دیکھ, چلنا دیکھ, پھرنا دیکھ, غار والی زندگی دیکھ تو بازار والی زندگی دیکھ, مسجد والی زندگی دیکھ تو جنگ والی زندگی دیکھ. ارے یہ بتانے والے کون ہیں؟ انہوں نے بتایا. ارے انہیں جماعت نبی کہتے ہیں, انہیں جماعت نبی کہتے ہیں. تو یہ ساری بات سمجھ میں آئی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے ارے صحابہ کے در پہ آنا ہوگا, صحابہ کی چوکٹ پہ آنا ہوگا. جس طرح عقیدہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اسی طرح جماعت نبی یعنی صحابہ کا انکار بھی کفر ہے. آخری بات ایک صاحب کہنے لگے جی تم صحابہ کی بات کرتے ہو. میں نے کہا جی الحمدللہ ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. کہنے لگے جی قرآن میں وہ صاحب جو تھے
وہ کہتے ہیں جی قرآن کے اندر امام الانبیاء کا ذکر ہے. میں نے کہا صحابہ کا بھی ذکر ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا جس طرح نبی کے اخلاق کو، نبی کی گفتار کو، نبی کے شہر کو، نبی کے چلنے کو، نبی کے پھرنے کو، نبی کے چہرے مبارک کا، نبی کے دانت مبارک کا، نبی کے ہونٹ مبارک کا، یہاں تک کہ نبی کی زندگی کے ہر حصہ قرآن نے بیان کیا ہے. بعین ہی اسی طرح قرآن نے صحابہ کی عظمت کو، قرآن نے صحابہ کی شان کو، صحابہ کی رفت کو، صحابہ کی بلندی کو، صحابہ کے مقام کو، صحابہ کی صداقت کو، صحابہ کی عدالت کو، صحابہ کی شجاعت کو، صحابہ کی فقاہت کو قرآن نے بیان کیا ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا چلا تجھے قرآن میں لے چلوں. اٹھا پہلا سپارہ اور دیکھ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. میں نے رب سے سوال کیا ربا یہ نمونہ ایمان کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک دوسرا پارہ اٹھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. میں نے رب سے پوچھا ربا بتا تو صحیح نا یہ امت وسط کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک تیسرا پارہ اللہ جو تیرے رسولوں پر ایمان لائے، جو تیرے نبیوں پر ایمان لائے، جو تیری ذات پر ایمان لائے اور کہا سمعنا و اطعنا. ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک چوتھا پارہ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے ربا یہ خیر امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک پانچواں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. ربا یہ سبیل المؤمنین کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک چھٹا پارہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ربا جن پر تو نے دین مکمل کیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. ربا جب تیرا کلام پڑھا جاتا تھا جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے. ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. میں نے پوچھا ربا یہ جنتی کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک نواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ربا جن کے سامنے تیرا نام آتا تھا جن کے دل ڈر جاتے تھے، جن کے دل ہل جاتے تھے. ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک دسواں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ مومن حق کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک گیارہواں پارہ والسابقون الاولون من المہاجرین. اے اللہ یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک بارہواں پارہ فاستقم کما امرت. ربا تیرے راستے میں استقامت کا پہاڑ بننے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک تیرہواں پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. ربا تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک چودواں پارہ قرآن پاک چودواں پارہ یقولون سلام علیکم. ربا وہ جن پر تیرے فرشتے سلام بھیجتے تھے یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. یخرون للاذقان ویبکون ویزیدہم خشوعا. پندرواں پارہ ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک سولہواں پارہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک ستارہواں پارہ الذین اخرجوا من دیارہم. ربا تیری خاطر جو گھروں سے نکالے گئے یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 18واں پارہ قد افلح المؤمنون. ربا یہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ربا جن کے زمین پر چلنے کو تو نے بیان کیا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. ربا جو لایانی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. ربا یہ روم پر غالب ہونے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 22واں پارہ قرآن پاک 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم. ربا جن پر تیری سلامتیاں ہیں، ربا جن پر تو نے سلام بھیجے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ربا جو تیری خاطر کٹ گئے، جو تیری خاطر مٹ گئے، اولادوں کو قربان کر گئے، وہ ڈٹے
ڈٹے رہے، وہ جنہوں نے رب کہا وہ ڈٹ گئے. ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 25واں پارہ، اللہ ولی المتقین، اللہ تو جن کا دوست ہے یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 26واں پارہ، والذین معہ، یا با جو حضور کے ساتھی ہیں یہ کون ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں پیار ہے یہ کون ہے؟ اشداء علی الکفار، ربا کافروں پہ سخت ہے یہ کون ہے؟ قرآن پاک 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، ربا سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، ربا یہ تیرا لشکر کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ربا تیرا مال جو خرچ کرتے ہیں یتیموں پر، مسکینوں پر، قیدیوں پر، ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک 30واں پارہ، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جن کی خاطر ربا تو نے اپنے محبوب کی پیشانی پر تیور برداشت نہ کیے، ربا یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ صحابہ صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، العامرون صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، اولئک هم المتقون صحابہ، اولئک علی ھدی من ربہم صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، والعادیات ضبحا، والموریات قدحا، والمغیرات صبحا، صحابہ صحابہ صحابہ، میری آن صحابہ، میری شان صحابہ، میرا مان صحابہ، میرا اسلام صحابہ، صحابہ صحابہ صحابہ. نبی امیر ہے تو لشکر جرار صحابہ ہیں، نبی امام ہے مقتدی صحابہ ہیں، نبی بدر میں گئے ہیں تو 7 صحابہ ہیں، نبی احد میں گئے ہیں تو 7 صحابہ ہیں، نبی حنین میں گئے ہیں تو 7 صحابہ ہیں، نبی بازار میں گئے تو 7 صحابہ، مزار میں تو 7 صحابہ. کوئی ایک گھڑی بتا، کوئی ایک نام بتا، کوئی ایک جگہ بتا جہاں حضور ہوں 7 صحابہ نہ ہو. اس لیے تو میں یہ کہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ.